ان سبوں کو روکیے آگے بڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد مشہور ہے علامہ ابن جوزی کے متعلق کہ بہت خشک قسم کے عالم تھے. انہوں نے اعتراضات بھی کیا ہے صوفیوں پر. بہت مشہور ہے. یہ حضرت کی بات ظاہر کر رہا ہوں کہ مشہور ہے کہ علامہ ابن جوزی خشک قسم کے آدمی تھے. اعتراضات انہوں نے بہت کیے ہیں، لیکن یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، اس واقعے کو سن کر حضرت نے فرمایا ماشاء رسول اللہ صاحب نے، دیکھو ہم لوگ سب لوگ تو ان کو خوش سمجھتے ہیں اور کہ یہ حالات ہے کہ گناہوں پہ اتنا رو رہے ہیں. ضرور فرماتے تھے کہ ہم لوگ تو علامہ ابن جوزی کو خشک سمجھتے تھے کہ بالکل ظاہری عالم ہے، ان کو باطن سے کیا تعلق. لیکن ان کے رونے کو دیکھ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو کتنے بڑے آدمی ہیں جو خشک تھے، خشک سمجھ رہے ہیں جو خشک، لیکن اللہ سے ان کا کیسا تعلق تھا کہ اللہ کے سامنے روتے تھے کہ گراتے تھے. یہ اصل چیز ہے مجھے. تو علامہ ابن جوزی پر دیکھیے ایک بات حضرت کی ہے کہ ایسی بات میں نے کہی ہے، بیان کرتے رہتے کہا کہ ارے ہم لوگ تو ابن جوزی کو بہت خوش سمجھتے تھے اور ان کے رونے دھونے کا یہ حال. بس اتنی بات سنا ہم نے اور پر گھنٹوں میں بول سکتا ہوں نہیں کہ کسی کو کم نہ سمجھنا چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. کس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا. بہرحال میں سنا رہا ہوں جو نکلا مارا وہی سنا رہا ہوں. علامہ ابن جوزی اپنا واقعہ اپنی مشہور کتاب سید الخاطر میں یوں تعریف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کی ضرورت تھی. ایسا معاملہ پیش آیا جس میں اللہ سے مانگنے اور دعا کرنے کے کتنے عمدہ الفاظ ہیں. کوئی کتاب پڑھتا بھی نہیں سکتی. میں نے دعا کی اور اللہ سے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب صلاح اور ایک خیر بھی میرے ساتھ دعا میں شریک ہو گئے. میں تو دعا کر ہی رہا تھا گریہ وزاری کے ساتھ کہ ایک اور عالم جو صالح تھے وہ بھی شریک ہماری دعا میں ہو گئے. میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے، دیکھا کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی. اللہ خشک مشہور ہے یہ ہمارے حضرت. اور ایک جملہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو علامہ ابن جوزی کو لوگ خشک سمجھتے ہیں اور تصوف سے دور سمجھتے ہیں، ان کے یہ حالات ہے کہ اپنے گناہوں پہ اتنا روتے تھے. ایک بات بزرگوں کے حالات سے ایک بات مجھ کو یاد ہے، پورے علامہ ابن جوزی کی تفسیر ہر سامنے رہتی ہے. میں نے قبولیت کے کچھ آثار دیکھے. میرے نفس نے کہا کہ یہ بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہے، تمہاری دعا کا نتیجہ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اپنے ایسے گناہوں اور کوتاہیوں کا علم ہے. وہ تو رو رہے ہیں، مجھے معلوم کتنی کوتاہیاں میں نے کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے واقعی مجھے اس کا حق نہیں کہ میری دعا قبول ہو. دعا قبول ان بزرگ کی ہو رہی ہے، یہ میری دعا نہیں ہے. وہ بھی چونکہ شریک ہے اس بنا پر یہ مطلب معلوم ہوتا ہے. لیکن کیا تعجب ہے کہ میری ہی دعا قبول ہوئی ہو. اس لیے یہ مرد صالح ان گناہوں اور تفصیلات سے محفوظ ہے جہاں مجھے اپنے متعلق علم ہے. مجھے معلوم کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا، مانگتے ہوئے بھی شرم معلوم ہوتی ہے. لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے، مجھے اپنی تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت. یہ عبادت کرنے والا ہے خوش ہے، رو رہا ہے، عبادت ہی کر رہا ہے. یہ ہماری عبادت اس کی عبادت میں فرق ہے. ہم جو عبادت کر رہے ہیں روتے ہوئے کہ اللہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم پر فضل کیا جائے، اس کی وجہ سے پڑ گئے. لیکن مجھ میں اور اس میں ایک فرق ہے، مجھے اپنی تقصیر کی بنا پر دل شکستگی اور ندامت ہے. میں گناہگار ہوں.
اور اس کو اپنے معاملے پر فرحت اور سرور ہے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، اتنا درود پڑھتا ہوں. اس کو اپنی عبادت پر سرور ہے. مگر میں کہہ دوں کہ غرور ہے تب تو روا ہوگا. سرور کے بجائے انہوں نے سرور ہی کہا ہے. غرور بھی ہو سکتا ہے، یہی چیزیں کچھ پڑھنے لکھنے لگتا ہے زیادہ تو کبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہاں چلا تھا وہاں سے پھر لوٹا دیا جاتا ہے. اس کو اپنے معاملے پر فرحت اور سرور ہے. اور کبھی اعتراف تقصیر ایسی ضرورتوں کے منہ پر زیادہ کارآمد ہوتی ہے، شکستگی زیادہ کام آ جاتی ہے بعض اوقات. اور ایک بات میں ہم اور وہ مساوی ہوں، وہی کہ ہم دونوں میں سے کوئی اپنے اعمال کی بنا پر فضل کا طالب نہیں ہے. یعنی کوئی وہ وضو بھی نہیں ہے اور میں بھی ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میری مغفرت ہو، یہ بھی یہی سمجھتے ہیں میری مغفرت ہو. تو اگر میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ندامت سے گردن جھکا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہوں خدایا مجھے محض اپنے فضل سے عطا فرما، میں بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں، برابر کہا خدایا مجھے محض اپنے فضل سے عطا، میں بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو اللہ سے یہی کہو کہ اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. اعتراف ذنوب من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی سنتوں میں سے گناہوں کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی سنت ہے. اگر معترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین ابتہل ایک ابتہال مذنبین، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اس لیے خدایا مجھے محض اپنے فضل سے عطا، میں بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ میری سن لی جائے گی. میں کچھ نہیں ساتھ لے کے نہیں آیا ہوں ذکر فضل لے کے. تو اگر یہ کہوں گا کہ اللہ میں خالی ہاتھ آپ کے آیا ہوں تو اللہ کو ضرور ہمارے اوپر رحم آ جائے گا. اور ممکن ہے کہ اس کی نظر اپنے حسن عمل پر پڑے، اور ممکن ہے کہ اس کا جو یہ عمل کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ حسن عمل پر بہت بڑا عابد ہو، بہت بڑا ذاکر ہوں، اور یہ اس کے لیے روک بن جائے. مجھے گناہوں کا اعتراف ہو سکتا ہے کہ اس اعتراف سے میں جنت میں پہنچ جاؤں. اور یہ طاعت تو کرتا ہے، لیکن اگر طاعت پر غرور پیدا ہو گیا تو گرا بھی جا سکتا ہے، جہنم میں لے دیا جائے گا. حضرت کا دادا مضمون مسائی علامہ جوزی کا اعتراف ہے. علامہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں، جو حضرت ضرور فرماتے تھے کہ ان کو ہم سب لوگ خشک سمجھتے ہیں، خشک ملا. ابن جوزی تو معتقد ہے تصوف پر، صوفیہ پر بہت، لیکن ان کے حالات جو کیے دیکھے تو سب صوفیہ جیسے ہیں. اور یہ اس لیے روگ بن جائے تو اے میرے نفس میرا دل زیادہ نہ توڑ، وہ پہلے ہی بہت ٹوٹا ہوا ہے. مجھے اپنے حالات کا ایسا علم ہے جس کا تقاضا ادب اور تواضع ہے، کبر نہیں ہے. میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. پھر اپنی تقصیروں کا اقرار ہے، جس چیز کا میں نے سوال کیا ہے اس کا میں بے حد محتاج ہوں، میں گناہ گار ہوں. اے اللہ میری مغفرت فرمائیے. اور جس سے سوال کیا ہوں اس کے فضل کا یقین ہے. جو سوال کیا ہے میں تو گناہ گار اعتراف، اور اس کا مجھے اعتراف کہ اللہ رحیم و کریم ہے، کتنی گناہ ہو اللہ معاف فرما دے گا. میں کرے جس چیز کا میں نے سوال کیا ہے اس کا بے حد محتاج ہوں، اور جس سے سوال کیا اس کے فضل کا یقین ہے. اور یہ سب باتیں اس عابد کو حاصل نہیں تو اللہ اس کی عبادت میں برکت کرے. میرا تو اعتراف تقصیر ہی بڑے کام کی چیز ہے. وہ عابد جو عبادت کر رہا ہے اس کو تو ایک دولت حاصل ہے، ذکر کر رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، تو اس کو تو ایک حاصل ہے چیز، وہ تو مطمئن ہو سکتا ہے. لیکن میرا تو اعتراف ہے قصور ہی بڑے کام کی چیز ہے. تاریخ دعوت عظیمت معلومیہ ہے، یہ بات معلومیہ کی ہے. معلوم ہوا کہ جیسے ہم لوگ
دعوت عظیمت محمد تاریخ کی کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن علی میاں کی کتاب دعوت عظیمت خالی تاریخ کی نہیں رہتی، اس میں بہت تصوف ہے، پوری تصوف سے بھری ہوئی کتاب دعوت عظیمت، لیکن کون پڑھتا ہے؟ معلوم ہوا جیسے ہم لوگ دنیاوی امور میں غور و فکر کرتے ہیں، اسی طرح یہ حضرات اکابر اپنے دینی و باطنی حالات میں غور کرتے رہتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ شیطان کی طرف جا رہے ہیں، ہم عبادت کی جا رہے ہیں کہ طاعت معصیت کی طرف جا رہے ہیں. اپنے دینی و باطنی حالات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے. حضرت لکھ رہے ہیں جو ہم سب، اچھا یہ ہمارا ہے جو سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید اور ترقی کا ذریعہ ہے. بہت عمدہ ہے. حضرت مرشدی مولانا محمد احمد صاحب سے 12 یہ واقعہ سنا ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے ایک بڑھیا کے معمولی ہدیہ کو کسی وجہ سے قبول نہ فرمایا، ہدیہ لیا قبول نہ فرمایا. وہ بیچاری ہدیہ نہایت رنج و غم کے ساتھ واپس لے گئی، بوڑھی عورت دلی کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ شاہ صاحب پر جو ہدایات تحائف کے فتوحات اس کے بعد بند ہو گئے، جو آتے تھے بند ہو گئے. کئی دن کے بعد خیال ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ بالکل فتوحات سے محرومی ہو گئی. اس میں غور و فکر کرنے لگے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی گرفت میں آ گئے اللہ کی طرف سے، کوئی تکبر یا جو بھی بات پیدا ہوئی ہو. آخر چند دنوں کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑھیا کے ہدیہ کو واپس کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو یہ سزا ملی. بوڑھی عورت سزا سمجھ رہے ہیں. اور فوراً رات ہی میں اس بڑھیا کے خدمت میں تشریف لے گئے اور کنڈی کھڑکھڑائی. تو بڑھیا بولی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا عبد القادر شاہ صاحب کے صاحبزادے. اور یہ عرض ہے کہ اماں وہ ہدیہ جس کو میں نے واپس کیا تھا اس کو مجھے دے دیں. تو بڑھیا نے ان کو ہدیہ دے کر کہا کہ حضرت اس کو جب سے آپ نے واپس کیا ہے اس وقت سے میں بے قرار ہوں. شاہ صاحب نے ہدیہ واپس کر دیا تھا تو ہدیہ تو فتوحات کے بند ہوئے اور اس پر جو اللہ کا اکرام تھا یہ سب وہ بند ہو گیا. حضرت کو جب صاحب نے اس وقت سے میں بے قرار ہوں، مجھے کسی کو چین نہیں ہے اور اس وقت سے اپنی کم نصیبی پر رو رہی ہوں. شاہ صاحب نے ہمارا ہدیہ نہیں دیا. شاہ صاحب اس سے متاثر ہوئے اور معافی تلافی کر کے واپس ہوئے. یہ ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں سبحان اللہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے. ایک بڑھیا کی دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے. ایک بڑھیا کی دل شکنی کی وجہ سے ان کے اتنے بڑے آدمی فتوحات سب بند ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نظر عبد القادر اور عاجز کا کوئی فرق نہیں. وہ اللہ سب کا بادشاہ ہے، وہی ہے. جیسے عبد القادر کے لیے ضروری ہے ادب، یا جیسے بڑھیا کے لیے ادب ویسے عبد القادر کے لیے بھی ضروری ہے. وہی اس ادب سے خالی نہیں ہو سکتا. بڑھیا غلطی کرے گی تو اس کا مواخذہ ہوگا، اور بڑے لوگ جو صاحب نسبت تو وہ ان کا بھی ہوگا مواخذہ. کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا عبرتناک واقعہ ہے. ایک بڑھیا کے دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے. اب کتنی دل شکنی ہم لوگ کرتے ہیں نیک لوگوں کی بھی، نیک کی بھی، اتنی بڑی چیز. ایک بڑھیا کے دل شکنی کی وجہ سے شاہ عبد القادر کے فتوحات بند ہو گئے. اب اگر کوئی صاحب نسبت سر کو رنج پہنچائے، اور اس کے دل کو شکستہ اور رنجیدہ کرے تو اس کا کیا حاصل ہوگا؟ الیاذ باللہ تعالی. یہ مطلب ہے کہ اپنے تواضع کو، اپنے قاصری کو یہی میں رکھنا چاہیے، کبر نہیں. اگر عبادت کچھ ہوتی بھی ہے تو اس کو سمجھیں جو عبادت کا حق وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے نظر ہر چیز پر ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر نظر ہے. اللہ کی وہ ذات ہے، لکھا صاحب کشاف نے کہ چٹان میں اس میں کوئی سوراخ ہے، اس میں اس کا بھی اللہ کو اطلاع ہے. یا چوٹی ہے
اس کی آنکھ پتلی کتنی ہے، اس کا بھی اللہ کو ہے. تو جب اللہ اتنا جاننے والا دیکھنے والا تو ہم اپنے گناہوں سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ اس بنا پر اپنی کوتاہیوں کو مستحضر رکھنا سلوک کی بنیاد ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے تمام بزرگوں نے یہ چیزیں اختیار کی ہیں، حضرت تھانوی ہو یا حضرت حاجی صاحب ہو یا مولانا شاہ ولی اللہ صاحب ہو. میں تو رہا ہوں استاد پڑھ رہے تھے حضرت شیر ایک دفعہ بغیر تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہوں، تو پیر شدی حافظ میں قدم بے روش ہوں، زندگی و حوصلاتی طرح سے شبا مولا. حضرت پڑھ رہے تھے کمرے میں، کبھی کسی سامنے پڑھتے رہتے، میں اتفاق سے چلا گیا. مجھے سمجھ اے بڈھے جب بوڑھے ہو گئے ہو، شاہ اپنے کو خطاب کرے، اے بوڑھے جب بڈھے ہو گئے تو میں قطر سے نکلو. یہ سب جوانی میں تو ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں یہ سب کر رہے ہو. مجھے بہت عبرت ہوئی اس واقعے سے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب شیر پڑھ رہے تھے، ٹہل کے پڑھ رہے تھے، بہت متاثر ہو کے پڑھ رہے تھے. بڑا طریق اپنے کو مٹانے کا نام ہے، دعویٰ کا نام نہیں ہے، غرور کا نام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو طریق کے مطابق چلنے کی، سمجھنے کی، رہنے کی توفیق برآمد فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم طریق کے نام پر یہاں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طریق کے آداب کی رعایت کی بھی توفیق دیجیے، اور طریق کا جو مقصد ہے نسبت میں اللہ حاصل ہونا، اللہ اس سے بھی ہم سب لوگوں کو فیض عطا فرمائے. ماشاء اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، سال سے چل رہا ہے، تھوڑی ہوتا ہے مختصر نہیں چلتا رہتا ہے. اس وقت میں اپنے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ تھوڑا سلسلہ ذکر کر رکھیے، تھوڑی سے صحیح 5 منٹ رکھیے، لیکن ذکر کے مجالس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.